ابو ظبی متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ ایک اور ملک کا دارالحکومت بھی ہے۔ النہان خاندان کی تاریخ اس علاقے میں بہت پرانی ہے اور یہ خاندان اس وقت سے حکومت چلا رہا ہے جب یہاں تیل ابھی دریافت بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت یہ خاندان ظاہر ہے اتنا امیر بھی نہیں ہوتا تھا۔ النہان خاندان اور ابو ظبی کی امارات کی کہانی کا آغاز 1960 کی تحریر میں ہوا، جب برطانیہ کا اس علاقے سے انخلاء کا آغاز ہوا اور یہاں تیل دریافت ہوا۔ 1960 کی دہائی کے آخر تک برطانیہ نے اس زیر نامہ عرب ممالک میں اپنی کالونیوں سے انخلاء کا آغاز کر دیا تھا۔ جنوری 1968 کو سوئے اور خلیج کے مشرق سے برطانوی انقلاب کے اعلان کے بعد اب تک اس وقت کے حکمران شیخ زید بن سلطان نے دوسری امارات کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے۔ فروری 1968 میں انہوں نے دبئی کے اس وقت کے حکمران شیخ راشد بن سعید المکتوم کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے دبئی کا دورہ بھی کیا۔ دونوں لیڈرز نے آپس میں فیڈریشن کے معاہدوں پر اتفاق کی اور دوسرے 5 امارات کے ساتھ مل کر 7 امارات پر مشتمل ایک فیڈریشن یا ملک بنانے کا عزم کا اظہار کیا۔ بالآخر ان میں سے 6 امارات یا 6 ریاستیں جمان، قوی اور فجیرہ وغیرہ ہیں۔ النہان خاندان کی تاریخ ابو ظبی میں بہت پرانی ہے اور یہ خاندان اس وقت سے ابو ظبی میں حکومت چلا رہا ہے جب ابو ظبی ایک صحرا تھا اور یہاں تیل دریافت بھی نہیں ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت یہ خاندان اتنا امیر بھی نہیں تھا۔ یہ بات شروع ہوتے ہوئے 1960 میں ہوئی جب متحدہ عرب امارات برطانوی کالونیز تھے اور برطانیہ اس وقت سے مشرقی علاقوں سے نکل رہا تھا۔ جنوری 1968 کو سوئے سے خلیج کے مشرقی حکومت کا برطانوی انقلاب کے اعلان کے بعد انخلا کر دیا گیا تھا۔ تب متحدہ عرب امارات ایک کنٹری نہیں تھا بلکہ 7 مختلف کنٹری تھی جن کا نام ابو ظبی، دبئی، شارجہ، القوین، فجیرہ، عجمان اور رئیس الخیمہ تھا۔ ان سب کو 7 امارات کہتے ہیں۔ ابو ظبی کا حکمران شیخ زید بن سلطان نے دوسری امارات کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے۔ فروری 1968 میں انہوں نے دبئی کے اس وقت کے حکمران شیخ راشد بن سعید المکتوم کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے دبئی کا دورہ بھی کیا۔ دونوں لیڈرز نے آپس میں فیڈریشن کے معاہدوں پر اتفاق کیا اور دوسرے 5 امارات کو بھی اپنے ساتھ مل کر ایک کنٹری بنانے کا عزم اظہار کیا۔ باقی تمام امارات نے بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے ارادہ کر لیا۔ جمان امارات یا جمان ریاستی شیخ زید کی قیادت میں ایک نئی کنٹری یا یونائٹڈ عرب امارات کے قائم پر اتفاق کیا اور 2 دسمبر 1971 کو بین الاقوامی سطح پر یونائٹڈ عرب امارات کو آزاد طور پر ایک کنٹری بن کر سامنے آیا۔ رئیس الخیمہ کا سلطان القاسمی نے 10 فروری 1972 کو یونائٹڈ عرب امارات میں شمول ہونے کا ارادہ کیا۔ ابو ظبی یونائٹڈ عرب امارات کی سب سے بڑی ریاست ہے جو کہ یونائٹڈ عرب امارات کے 84% حصے پر مشتمل ہے۔ شیخ زید بن سلطان النہان کو الدولہ بھی کہا جاتا ہے اور تمام امارات کے حکمرانوں نے متفقہ طور پر شیخ زید کو یونائٹڈ عرب امارات کا صدر منتخب کیا تھا۔ اس وقت تک اس علاقے سے تیل بھی دریافت ہو چکا تھا، اس لیے بڑے پیمانے پر معیشت میں سرمایہ کاری کی گئی اور عام لوگوں کو پیسہ کمانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کی آبادی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم تھی۔ لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے صرف خیمے ہوتے تھے اور پینے کے صاف پانی سے بھی محروم تھے، مگر تیل کی دریافت کے بعد شیخ زید
بن سلطان ال نہیان نے ریاست میں روڈز، ہسپتال اور عمارات تعمیر کروانا شروع کر دیے۔ انہوں نے خود بھی اپنا بینک بیلنس کو بڑھایا اور عوام کو بھی پیسہ کمانے کے موقع فراہم کیے۔ ابو ظبی اب دنیا کے امیر ترین شہر اور دارالحکومت ہوتا ہے۔ شیخ زید اپنی وفات تک یعنی 2004 تک وہ یونائٹڈ عرب امارات کے حکمران رہے۔ 2004 میں ان کے بیٹے شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے اپنے والد کی جگہ یونائٹڈ عرب امارات کے صدر اور ابو ظبی کے حکمران بنے۔ 2022 میں شیخ محمد زید ال نہیان یونائٹڈ عرب امارات کے تیسرے صدر بنے۔ ال نہیان خاندان کے دوسرے افراد یونائٹڈ عرب امارات کی حکومت میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ عرب امارات کے موجودہ صدر شیخ محمد زید ال نہیان شیخ زید بن سلطان کی تیسری اور سب سے ممتاز اہلیہ فاطمہ بنت مبارک القیبسی کے 6 بچوں میں سے سب سے بڑے ہیں۔ شیخ زید اور ان کے 5 بھائیوں کا گروپ بانی فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک بھائی شیخ منصور کے نائب وزیر اعظم اور مرکزی بینک کے چیئرمین بھی ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک اور بھائی شیخ حمدان قومی آئل کمپنی کے چیئرمین ہیں۔ ایک اور بھائی شیخ جو یونائٹڈ عرب امارات کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں۔ وہ حکومتی اور نجی دونوں سطح پر کام کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگ نہ صرف اپوزیشن بلکہ اپنے خاندان کی ترقی میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ابو ظبی کے شاہی خاندان کا بینک بیلنس کا درست اندازہ لگانا کچھ مشکل ہے، جبکہ اس خاندان اور ریاست کے وسائل کے درمیان فرق کچھ زیادہ واضح نہیں ہوتا۔ کچھ اثاثے تو واضح طور پر ان کے ذاتی ہیں، لیکن اکثر اثاثے ہیں جو حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تاہم واضح طور پر ان کے ذاتی بینک بیلنس سعودی شاہی خاندان اور دنیا کے تمام خاندانوں سے پھر بھی زیادہ ہے۔ ال نہیان خاندان جہاں رہائش پذیر ہے وہ قصر الوطن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ $490 ملین کا صدری محل پینٹاگون سے تقریباً 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ عام عوام کے لیے بھی کھلا رہتا ہے اور مشرقی وسطی میں سب سے زیادہ وزارت کیے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے۔ سمندر میں تفریحی اور سفر کرنے کے لیے اس خاندان کے پاس شخصی جہاز کا ایک بڑا فلیٹ موجود ہے، جس میں $176 ملین کا بوئنگ 787 بھی شامل ہے، جس میں پورا خاندان ایک ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نجی جیٹس بھی اس کے فلیٹ کا حصہ ہیں۔ اگر ہم کاروں کی بات کریں تو اس شاہی خاندان کے پاس کاروں کا خزانہ ہے، جو ایک بڑے شہری اور مراکش کے 4 عجوبے گھر پر مشتمل ہے۔ اس میں سب سے بڑی اور اہم ترین کلیکشن شیخ حمدان کے پاس ہے، جو لیمبرگینی اور بہت سی ایسی نامور گاڑیوں پر مشتمل ہے۔ آخر میں یہ کہنا ممکن ہے کہ ابو ظبی امارات اس وقت دنیا کا امیر ترین شہر بن چکا ہے، اور اس خاندان کی شانداری اس بات کی مثال ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔